سے بات کرتے سر گزشتہ نشست میں آپ سے پاکستان کے بنیادی مسائل پر بات ہو رہی تھی، آج ہم وہی سے آغاز کرتے ہیں۔ ہیں جی دیکھیں گزشتہ نشست میں ہم نے انہی ٹاپکس پہ بات کی کہ ہماری معاشرے کے بنیادی طور پہ سیدھا مسائل ہیں کیا، جن کی وجہ سے اصل میں سوال یہ تھا کہ وہ کیا وجوہات ہیں کہ 70-75 سال گزر گئے اور آج ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ ہے معاشی طور پہ، ملک کے اندر سیاسی عدم استحکام ہے۔ اصل ان سارے معاملات کی وجوہ جو میرے نزدیک ہیں وہ 3-4 ہی ہیں۔ بنیادی طور پہ تو سب سے بڑا تو سیاسی عدم استحکام، دوسرا معاشی عدم استحکام، تیسرا معاشرتی عدم استحکام، اور چوتھا جو ہے میرے نزدیک جو ہے وہ اخلاقی بحران ہے، اخلاقیات کا بحران ہے، کیونکہ اخلاقی طور پہ بھی اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو ریٹ کریں تو ہم بہت پیچھے ہیں، خاص طور پہ اسٹیبلش ورلڈ جو ہے۔ اور آخری جو اس کا بنیادی بنا ہے ہمارے لیے خاص طور پہ وہ ہے مذہبی انتشار۔ مذہبی طور پہ بھی ہم لوگ کافی کمزور ہیں، تو میرا خیال ہے آج کی نشست میں ہم سیاسی عدم استحکام پہ بات کرتے ہیں۔ جی، کیا ہوتی ہے یہ سیاسی عدم استحکام؟ سیاسی عدم استحکام دیکھیں یہ تو کافی بڑی ٹرم ہے، اس کے لیے انگریزی میں جو ہم جملہ استعمال کرتے ہیں دیٹ از پولیٹیکل انسٹیبلٹی۔ اس کے بغیر کوئی بھی ریاست نہیں قائم ہی نہیں رہ سکتی۔ اگر پولیٹیکلی ریاست سٹیبل نہیں ہے تو وہ اپنا وجود ہی قائم نہیں رکھ سکتی۔ اس کی کچھ مثالیں آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں آج تک ہمیں کوئی بنیادی طور پہ سیاسی جماعت ہی نہیں ملی اس طرح سے جو کہ جمہوری سوچ رکھتی ہو۔ جمہوری سوچ سے مراد کیا ہوتی ہے؟ ایسی سیاسی جماعت جس میں معاشرے کے ہر سیکٹ آف سوسائٹی کی ریپریزنٹیشن ہو، جو کہ پڑھے لکھے طبقے کی بھی نمائندہ ہو، رورل ایریاز کے کیا ایشوز ہیں، جیسے ہم زرعی ملک ہیں، وہاں پہ زیادہ تر ہمارے لوگ جو ہیں وہ زراعت سے منسلک ہیں، ان لوگوں کی اپ لفٹنگ کیسے کرنی ہے، ان لوگوں کی گرومنگ کیسے کرنی ہے، ان کی پراپر ریپریزنٹیشن نہیں ہے۔ جس کی ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال اپنے قانون سے دیتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا قانون ہے، اس میں اس کے مطابق جی آپ نے گنا کاشت کیا ہے تو اس کی ایک اسپیسیفک اماؤنٹ جو ہے وہ آپ نے شوگر مل کو ہی دینی ہے، آپ اس کو خود پروسیس نہیں کر سکتے تاکہ شوگر مل کا پہیہ چلے۔ اور شوگر ملوں نے کیا کیا؟ اس کی بنیاد پہ آپ کے فارمر کا خون چوسا۔ یہ ایسا سیاہ قانون ہے جس پہ کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جس طبقے کو افیکٹ کر رہا ہے، جو طبقہ اس سے سفر کر رہا ہے، وہ بیچارہ کمزور ہے، کوئی سیاسی جماعت میں اس کی ریپریزنٹیشن ہی نہیں ہے پراپر، اور اگر ہے بھی تو بنیادی طور پہ جمہوریت جو ہوتی ہے نا، وہ ایسی ہی جمہوری جماعت جب ہمارے پاس کوئی آتی ہے، وہ پھر یہ معاملات جو چھوٹے موٹے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ ختم ہو جایا کرتے ہیں، آٹومیٹکلی سالو ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ دیکھیں پاکستان کی اس وقت سیاسی عدم استحکام، اس کو اس لیے کہا، ایسے آپ سمجھیں اس کو کہ ہمارے ملک کی اس وقت سیاست جو ہے وہ 3 بندوں پہ کھڑی ہے: نواز شریف، آصف زرداری، عمران خان۔ چلیں ایک سینیریو امیجن کرتے ہیں، قدرتی ہے، یہ تینوں آج رات وفات پا جاتے ہیں، اللہ میاں کے پاس پہنچ جاتے ہیں۔ کل کو پھر ہمارے ملک کا سیاسی منظرنامہ کیا ہوگا؟ کوئی نئی قیادت ایمرج کرے گی نا۔ تو ان چیزوں کو سوچنا ہوتا ہے کہ یہ ہر چیزیں جتنی ہوتی ہیں ٹیمپریری ہوتی ہیں، شخصیت ٹیمپریری ہوتی ہے۔ کسی شخصیت کی بنیاد پہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ جی پاکستان کے مسائل کا حل اس ABCD کے پاس ہے۔ نو، ریاست جو ہوتی ہے ان سب سے بہت بڑی ہوتی ہے، ریاست نے چلتے رہنا ہوتا ہے، پرماننٹ ہوتی ہے، لوگ آتے جاتے رہتے ہیں۔ تو کوئی بھی نظام جو کسی انڈیویجول پہ جی اگر اس بندے کو یہ کچھ ہو گیا تو ہمارا ملک خدا نہ خواستہ قائم ہی نہیں رہ سکتا، یار وہ کیسا ملک ہے جو ایک بندے پہ بیس کر رہا ہے؟ بندے کی تو گارنٹی کوئی نہیں ہے، بندہ تو کل کو ابھی اللہ میاں کو پیارا ہو سکتا ہے۔ تو یہ چیزیں یہ ہے وہ وجوہ۔ اب آپ کے ملک کا پورے میڈیا کی خبریں کیا ہیں، حالانکہ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ ہمارا جو معاشی مسئلہ ہے اس کی بنیاد بھی یہ سیاسی عدم استحکام ہی بنا۔ کیسے؟ سیاسی عدم استحکام جو ہوتا ہے یہ پورے معاشرے کی جڑیں ہلا دیتا ہے۔
کیونکہ یہ ہر بندے کو کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. آپ مجھے ایک مثال بتائیں, میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, آپ اس پہ مجھے بتائیں کہ اس ملک نے اتنا قرضہ لیا, ایک بیلنس شیٹ بننی چاہیے جو عوام کے سامنے آنی چاہیے, اس قرضے کی ڈسپرسمنٹ. نمبر 1, اس کی اپروول کس نے دی؟ کیا یہ 22 کروڑ عوام سے اپروو کر کے آپ مجھے گروی رکھ کے میرے سر پہ قرضہ لیتے جا رہے ہو اور میں کچھ کر ہی نہیں سکتا؟ جو نئی حکومت آتی وہ پہلے ہی بتاتی ہے جی ہم نے طاقت میں آ کے یہ قرضہ لینا ہے, اتنا ہمیں قرضہ چاہیے ہوگا, ہم نے IMF کے پاس جانا ہوگا. اب عوام میں اگر سیاسی شعور ہو تو وہ اس چیز کو ریزسٹ کرے. ایک جمہوری حکومت کا قطعی یہ مطلب نہیں ہوتا کہ جب وہ اقتدار میں پہنچ گئی تو وہ بدماشی کرتی پھرے, جو مرضی کر رہی ہے, وہ کچھ بھی نہیں کر سکتی اگینسٹ دی ول آف پیپل. یہ ہے وہ جمہوری سوچ. اور دوسری بات, جو پہلے والی بات پہ واپس میں جاتا ہوں کہ سیاسی جمہوری جماعت کیا ہوتی ہے, اسے کبھی بھی پاور میں آ کے نہیں بتانا ہوتا کہ اب میں یہ کر رہی ہوں یہ کر رہی ہوں. اسے پاور میں آنے سے پہلے بتانا ہوتا ہے, اسے پاور میں آنے سے پہلے مسائل کا حل دینا ہوتا ہے. آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کر رہے ہیں, ایکسپورٹ کم کر رہے ہیں. آج ہم اپنی ایکسپورٹس کے مطابق اپنی امپورٹس کو لے آئے, ہمیں قرضے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. ہمارے ڈیفینس کا خرچہ ہے, اوکے مان لیا ضروری ہے کریں, اتنی ایکسپورٹ پاکستان کر لیتا ہے کہ اپنے دفاع کا خرچہ اٹھا سکتا ہے. کچھ بیسکس ہیں جو ہمیں امپورٹ کرنی ہے, جیسے آئل ہے, کروڈ آئل ہے, ایڈیبل آئل ہے, کھانے کا تیل ہے, باقی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہمیں ریاست چلانے کے لیے ضرورت, اس کی امپورٹ کے لیے وافر ہے ہمارے پاس, اتنی ایکسپورٹ ہم کر لیتے ہیں. باقی یہ جتنا ہے اللہ عالم یہ کدھر گیا. سب سے بڑی مثال بلوچستان کی ہے. بلوچستان کا پچھلے 70 سال میں کتنا بجٹ گیا, وہ کہاں لگا بتائیں؟ کچھ چند ادھر کچھ خاندان ہیں, جتنا بلوچستان کا بجٹ ہوتا ہے سارا وہ کھا جاتے ہیں, اور بعد میں آگے شور کرتے ہیں جی بلوچستان کی حق تلفی ہو گئی. بھئی تو اصل مجرم جو ہے ان کو پکڑے نا, جنہوں نے کھایا ہے وہ بجٹ. پہلے جو 70 سال میں اتنا بجٹ گیا اس کا تو حساب نے, یہ حساب کتاب جب قوم لینے کے قابل ہو گئی تو ہم کہیں گے قوم کو سیاسی شعور ہے. آج کے تو ہمارے مسائل ہی عجیب بتائے جا رہے ہیں, اس کو بچاؤ تو اس کو پکڑو, اس کو پکڑو اس کو بچاؤ. یہ چیزیں جو ہیں یہ سیاست نہیں ہوتی, نہ یہ جمہوری معاشرے کے مسائل ہوتے ہیں. بھئی ایک شخص اگر اس نے جرم کیا, قانون موجود ہے, اس کے مطابق اس کو آپ پینلائز کریں. یہ صبح سے شام تک میڈیا اپنی TRPیاں بنا رہا ہے, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ سب ایک بیمار معاشرے کی نشانی ہے. سوری, ایک تندرست معاشرہ جو ہوتا ہے وہ ان چیزوں سے مبرہ ہوتا ہے. بھئی آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں نے اپنے بچے کو کل جس یونیورسٹی میں بھیجنا, کیا وہ ادھر سے تعلیمی یافتہ ہونے کے بعد دنیا کو کمپیٹ کر سکتا ہے؟ یہ ہے میرا مسئلہ. آپ کی دوسرا سیکٹر آپ کا آ جاتا ہے معاشی عدم استحکام, اس کی بھی بنیادی ہے سیاسی عدم استحکام. وجہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں اگر شعور ہو تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کی پرائرٹیز کیا ہے. میں ایسے بہت سارے حلقوں میں پھیرا بھی ہوں اور کچھ آبزرو بھی ہم بھی کرتے ہیں, آپ لوگوں نے بھی کیا. ہم اپنے MNA MPA سے کیا تقاضے کر رہے ہوتے ہیں؟ گلی پکی کرا دو, یہ کرا دو, وہ کرا دو. بھلے آپ کے بچے ایک کسی اسکول میں جا رہے ہوں یا نہ رہ رہے ہوں, یہ تشریحات بعد کی ہوتی ہیں. پہلے اپنی بنیاد تو ٹھیک کریں, پہلے اپنی قوم کو لٹریٹ تو کریں کم از کم. جب قوم لٹریٹ ہو جاتی ہے تو اس کو پھر یہ چھوٹی موٹی ABCیاں نہیں پڑھانے کی ضرورت پڑتی, وہ خود اپنا ڈیسائیڈ کر لیتی ہے. تو آج ہم نشست اس کو کلوز کرتے ہیں. تو آج کی کنکلوژن ہماری یہ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس وقت پاکستان کو ایسی ایک پولیٹیکل جماعت کی ضرورت ہے جو کہ جمہوری سوچ رکھی ہو, اور جس کی بنیادیں جمہوری ہو, جس میں ہمارے معاشرے کا ہر سیکٹ ریپریزنٹ ہوتا ہو, ہمارے معاشرے کا ہر طبقہ ریپریزنٹ ہوتا ہو, جس میں پروفیشنلز ہوں. جب آپ ایک ایسی جماعت نہیں بنائی جا سکتی جس میں 4 اکانومسٹ رکھ لیے جائیں اور وہ پارٹی الیکشن سے پہلے ہمیں ایجنڈا دے گی, پہلے ہمیں ایجنڈا دے کے اس نے, اگر ملک میں جی اس وقت بحران چل رہا ہے, ہمارے پاس زر مبادلہ کی کمی ہے, پہلے بتائے پلان دے, الیکشن میں جانے سے پہلے بتائے کہ کیسے اس کا پاس حل کیا ہے.
पावर में आने के बाद हमने दिहाड़ियां नहीं लगानी, आज का दिन गुजर गया, कल का गुजर गया, परसों IMF के पास जा रहे हैं, उससे अगले दिन हम वर्ल्ड बैंक के पास जा रहे हैं, सऊदिया ने इतने डॉलर दे दिए। नो, उसका हल है हमारी प्रोडक्शन बढ़ानी है, कौमी प्रोडक्शन। वो कैसे बढ़ाएंगे आप? हम एक्सपोर्ट पे के काबिल हों, उसका प्लान आज दो, हमें इंडस्ट्रियल प्लान दो आज, फिर हम इलेक्शन में जाएंगे। ये इस तरह की बुनियादें। अब यार ये देखो कौम का इज्तिमाई शऊर क्या है। एक शख्स ने जिसे वो कहा भी नहीं एब्सोल्युटली नॉट, लोगों ने वही एब्सोल्युटली नॉट, क्या भाई किसको कह रहे हो एब्सोल्युटली नॉट? पता है वो कौन है, वो कहाँ है और आप क्या हो? तो बात ये है कि जस्ट हमारे लोग जो हैं ये जज्बाती हो जाते हैं बेचारे, इनके जज्बात से खेला जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है। तो ये इधर से हम अपने सिलसिले का आगाज़ कर चुके हैं। अब इंशाल्लाह हम जो कर सके वो करेंगे, हम जो कर सके वो इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। और बाकी ये है कि बात करें, डिस्कशन ओपन करें, लोग इन चीज़ों पे असल में हम लोग अपनी एनर्जीज गलत बातों पे वेस्ट करें, वो हमारे इश्यूज़ नहीं है। अभी हमारे इश्यूज़ ये है कि हमारे पास तो कोई जमात ही ऐसी नहीं है जो हमें रिप्रेजेंट कर रही हो। और ये जो MNA MP इन्होंने आगे गुंडे रखे होते हैं, बदमाशी शुरू कर देते हैं, जिनके वोटों से आए उन्हीं को सप्रेस कर रहे होते हैं। वो हम आगे जो एक प्रिविलेज क्लास, सो कॉल्ड प्रिविलेज क्लास एक डेवलप होगी इस मुल्क में, उसमें भी बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, बाकी अगली डिस्कस की जाए। थैंक यू।